ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے، اور اس دوران جو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، شہریوں کی جانیں جا رہی ہیں، اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کے ایشوز پر بھی ہم بات کریں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، جاوید چھتاری صاحب نے بات کی تھی، آپ آصف صاحب اس پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ چھتاری صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹیشن کی تھی۔ یہ پولیس کا رجسٹر نمبر 9 ہے، ابھی بھی ہیں پولیس کے 25 رجسٹر ہیں، اس میں سے ایک ہے رجسٹر نمبر 9، جس میں ہوتا ہی ہے کہ اگر ایک آدمی فرض کریں یہ عزیز بھٹی تھانہ ہے، اگر یہاں پکڑا جاتا ہے اور ہوتا وہ رہتا ہے لیاری میں، تو اس کا ایک پرچہ اطلاعی ہوتا ہے جو وہاں پہ چلا جاتا ہے اس تھانے میں، اور وہ تھانے سے ایک ریسیونگ آ جاتی ہے آپ کے پاس کہ جناب یہ ہم نے اپڈیٹ کر دیا۔ لیکن اب اس میں یہ ہو گیا ہے کہ سندھ پولیس نے پورے پاکستان کے لیے ایک تلاش اپلیکیشن جو ہے، آپ نے سنا ہوگا وہ کی ہے، اس میں جو ہے تینوں صوبوں کے خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ، ان کی تمام جیلیں بھی اس پہ ہیں، کمپیوٹر لنک ہو گئی ہیں، اور اگر کوئی آدمی، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے کہ آپ پرچہ اطلاعی بھیجیں، اب جیسے ہی اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کا فنگر پرنٹ ہوتا ہے، وہ آٹومیٹک اس کے جو شناختی کارڈ کا ایڈریس ہے اس پہ بھی، اور اس کو پوچھنے کے بعد کہ اگر یہ جو اپڈیٹ آتی ہے اس پہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں، تو لہٰذا وہ اب ایک نئے مقصد آسانی ہو گئی ہے کہ وہ جو مینول سے اب ڈیجیٹل پہ چلے گئے، ریگولر کرمنلز ہیں وہ مطلب آسانی سے نہیں بچیں گے، اب نہیں بچیں گے۔ اور دوسرا آصف صاحب نے کہا، بالکل درست کہا کہ جناب اگر آپ کوئی 144 لگاتے ہیں تو اس میں جو ویری فرسٹ بریفنگ گئی تھی اس میں شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور یہ نہیں بتایا جا سکا کہ اگر آپ کسی کی گاڑی ہے وہ اس کی اپنی پراپرٹی ہے، اس کو آپ بغیر اس طرح چیک نہیں کر سکتے کہ جناب اس میں اسلحہ لے کے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ 144 لگی ہے، اس کے باوجود اس سلسلے میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بہت سارے ڈیسیجن موجود ہیں، اور اب جو بریفنگ جو دی جاتی ہے وہ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی افسران کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ چلی جاتی ہے، لیکن اس کو نیچے پہنچانا وہ تھانے کی حد تک۔ یہ ویسے گاڑی والی بات تھوڑی سی سمجھائیے۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی پولیس والے روکتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ گاڑی میں گھسے ہوتے ہیں، کوئی ادھر جھانک رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جھانک رہا ہوتا ہے، کوئی ڈگی کھول کے گھسا ہوا ہوتا ہے، چاہے اپنے ہاتھ سے کچھ ڈال دے اس کے اندر، پھر بولے برآمد ہو گیا۔ ایسے بھی سین اس طرح کے بالکل ایسا بھی ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن اب اس میں یہ پھر ان کو سمجھائے گا کون؟ نہیں، باڈی کیم جس طرح لگائے ہیں اب کچھ جگہوں پہ، تو اس میں یہ آسانی ہے کہ پہلے تو ہے کہ آپ شناخت کرائیں۔ اب آپ نے بہت سی جگہ سنا ہوگا کہ جناب پولیس کی وردی میں، جعلی وردی میں، جی ایسے بھی ٹھیک ہے نا، ایسا بھی ہے، وہ ڈکیت بھی، اور پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو پولیس قومی رضاکار تھے وہ پولیس افسر بن کے لوٹا کرتے تھے، اور اب مختلف ہیں جو لوگ پہلے رہ چکے ہیں یا پولیس سے نکالے گئے ہیں پیچی ریکارڈ پہ، کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جناب فنکار جن کو پتہ ہو کہ جی پولیس کا کیا طریقہ کار ہے، اس پہ بھی کرتے ہیں لوگ۔ رائٹ۔ اور آصف صاحب آپ بتائیے کہ ابھی جو آباد ہاؤس میں ہوئی بریفنگ، اور اس میں ایڈیشنل آئی جی صاحب بھی وہاں موجود تھے، میں بھی وہاں موجود تھا، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا خاص طور پہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلق جو لوگ ہیں، ان کا اب بالکل قوت برداشت جو ہے نا جواب دی گئی ہے، اور وہاں پر ایک رانا صاحب بھی تھے جو بالکل ہی وہ تو ریش ہو گئے تھے تقریباً، اور کہہ رہے تھے کہ ان کے 6.5 کروڑ یا 7 کروڑ روپے کا کچھ مسئلہ تھا۔ تو یہ کیا مطلب، آپ نے کہا پلاٹ اب اغوا ہو رہے ہیں، بندے اغوا نہیں ہو رہے، اب پلاٹ اغوا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اپنی آپ کی بات کے جواب سے پہلے ایک بات کلیئر کر دوں۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب ڈی آئی جی ساؤتھ بھی تھے، ٹھیک ہے، جب آباد آتے تھے وہ، تو جب ہم سے بات کرتے تھے تو ہمارے پاس ایک زمانے میں لسٹ ہوتی تھی۔ میں 6 7 8 سال 5 6 بار یہ کر چکا ہوں، لا اینڈ آرڈر اینٹی انکروچمنٹ سیل ہے ہمارا، اس کا ہیڈ ہوں میں، فارمر چیئرمین بھی میں رہا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، جب ہم سے آتے تو ہم وہ انہوں نے خود اس کو کنفرم کیا کہ ہم ان کو کہتے تھے آپ کے لیے کوئی کمپلین نہیں ہے ہمارے پاس، اپنی زبان سے انہوں نے یہ کہا، اور بالکل ٹھیک کہا۔ پرسنلی جب بھی ہم ان کے پاس گئے، ساؤتھ کے حوالے سے ایشو ہوتے تھے، تو انہوں نے فوری اس کو رپلائی کیا، فوری اس کا ایکشن لیا، اور ہم نے ہمیشہ تعریف کی۔ ایڈیشنل آئی جی بنے، ہم ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، ایز اے پرسن بھی تعریف کرتے ہیں، اچھے آدمی ہیں، مگر جہاں بات انڈسٹری کی آ جائے، دیکھیں آج تکلیف ہے تو ہم نے شکایت کی نا، تکلیف نہیں تھی تو ہم نے نہیں کی شکایت۔ آج تکلیف یہ ہے، کیا شکایت ہے؟ جی دیکھیں، میجر ایشوز کیا ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر انڈسٹری کے ساتھ پولیس کا کوارڈینیشن کمزور ہوگا تو اس طرح کے جو کرمنلز ہیں، جو لینڈ گریبرز ہیں، وہ اس کا ایڈوانٹیج لیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 3 ایس ایچ اوز ایسے ہیں شہر میں
جو اب زمین پہ جا کے ہمارے ممبران کی جو ممبران کی دیکھیں ہم تو ممبران کی اس کو فالو کرتے ہیں، وہ ان کی زمین پہ جا کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ زمین کا مالک یہ رہیں گے یا جن کو وہ ساتھ لے کے آئے SHO جا کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ایس ایچ او ڈیسائیڈ وہ تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے ڈیسائیڈ کرنے کی. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا. ابھی جیسے بات ہوئی کہ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہا اور ہم نے اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا کہ پولیس کو لینڈ کے معاملات میں نہیں جانا چاہیے. پولیس کو آنا اس وقت چاہیے جب کوئی ادارہ ہم جیسے میں اگر بات کرتا ہوں تو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں ایسوسیشن کو، میں ایسوسیشن کی بہاف پہ بات کر رہا ہوں. تو اگر میں بات کر رہا ہوں اگر ہماری بات کو نہیں سنا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں اس انڈسٹری کی بات کو نہیں سنا جاتا. جو آج ہم نے کھل کے یہ بات بھی کی، مقصد تنقید نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا ان کے ساتھ ڈی آئی جیز ہیں، ان کے ساتھ ایس ایس پیز ہیں. ہم نے خود سفارش کی کہ ان میں سے کسی ایس ایس پی کو ہمارا آباد میں ان کی طرف سے فوکل پرسن ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ ہم کو ان سے شکایت ہے، اس لیے کہ کوارڈینیشن مضبوط ہو جائے. مگر جو مشکلات ہیں وہ مشکلات کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ امن و امان کی حالت ٹھیک ہے، کڈنیپنگ نہیں ہے، رینسم نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے یہ بے روزگاری کی وجہ سے اور بڑھے گا، اور یہ میجر اس کی وجہ یہی ہے. یہ بات کہ ہم روک لیں وہ روک لیں ایسا بہت مشکل ہے، لیکن اس کو جتنا کر سکیں کنٹرول طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن اگر کڈنیپنگ نہیں ہے، رینسم نہیں ہے، اور پلاٹ اغوا ہونے کے بعد پلاٹ پہ قبضہ کرنے، جس کو اغوا کو ہم قبضہ کہتے ہیں، قبضہ کرنے کے بعد وہ کہے کہ آپ کا پلاٹ ہم واپس کرتے ہیں، اتنی اماؤنٹ دے دیں، تو یہ تو ایزی نہ. اس کی ایف آئی آر میں کوئی جان ہے؟ اس کیس کی ایف آئی آر میں بھی جان نہیں ہے. اگر آپ نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا اور میں نے ڈیل کی یا نہیں کی، لیکن آپ کی ایف آئی آر صرف یہی کٹ سکتی ہے کہ جی آپ کو آ کے کورٹ کہے گی آپ کا نہیں ہے، ان کا نہیں ہے، ناظرین انسپیکشن کرے گا، اس کی کوئی سزا نہیں ہے. تو یہ قانون سازی نہیں ہے کوئی بھی کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کرے. اور ہمارا کہنا یہ ہے